قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. کتاب الاطعمہ، اطعمہ طعام کی جمع ہے، اور طعام کا معنی کھانا۔ شریعت نے یہ کھانے کے احکام بھی بیان کیے ہیں، اور اطعمہ میں جو اصل موضوع ہے وہ حلال و حرام کا ہے، کیا چیز کھانا حلال ہے اور کیا چیز کھانا حرام ہے۔ پھر کھانے کے متعلقات بھی، کھانے کے آداب وغیرہ، وہ بھی اس باب کے تحت آتے ہیں۔ لیکن اصل مقصود جو ہے وہ اطعمہ میں حلال و حرام کے تعلق سے ہے، تاکہ انسان کے پیٹ میں حلال داخل ہو، نہ کہ حرام، کیونکہ حرام چیز جو ہے اس کے بڑے مفاسد ہیں۔ حرام کی دو صورتیں ہیں، ایک وہ شے بنفس ہی حرام ہو، جیسے خنزیر ہے، شراب ہے، یہ شے حرام ہے۔ دوسری صورت یہ کہ وہ چیز تو حلال ہو، اس کا تکسب حرام ہو، اس کے کمانے کا ذریعہ حرام ہو، یہ بھی حرام۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: لن يدخل جنت لحم نبت من حرام، جو انسان کا گوشت یا خون حرام سے بنتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حلال و حرام کی جو ایک معرفت اور تمیز ہے یہ بہت ضروری، اور یہ عین تقویٰ ہے۔ یعنی تقویٰ کی اساس جو ہے، ایک خشیت کی حقیقی معرفت، اس کی اساس جو ہے تو بندے کی یہ تنزیہ ہے کہ وہ حلال و حرام کو بڑی دقیق نگاہوں سے دیکھے اور اس میں کسی اشتباہ کا شکار نہ ہو۔ ویسے امور کی دو قسمیں، ایک ہے دنیاوی امور اور دوسرا دینی امور۔ دنیاوی امور کا تعلق یہ حلال و حرام سے، کیسے کمانا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، اور ان دونوں کا قاعدہ مختلف ہے۔ دنیا اور دین دونوں کا قاعدہ مختلف ہے، دونوں کی پہچان کا۔ دنیاوی امور کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز حلال، الا یہ کہ شریعت کسی چیز کو حرام کر دے۔ ہر چیز کا کھانا حلال، الا یہ کہ شریعت کسی چیز کا کھانا حرام کر دے۔ تو دنیاوی امور کا اصل حلت اور اباحت پر قائم، جو چیز آپ کو نظر آئے کھاؤ۔ ہاں، اگر کوئی شرعی دلیل آ جائے کہ یہ کھانا حرام ہے، اس کو چھوڑ دو، کاروبار کرو۔ اگر کوئی شرعی دلیل آ جائے کہ فلاں کاروبار حرام ہے، چھوڑ دو۔ لیکن دینی امور جو ہیں ان کا قاعدہ اس سے جدا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا جب تک اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو۔ تو دنیاوی امور کا اصل اباحت ہے اور دینی امور کا اصل اثبات ہے، ثابت ہونا چاہیے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کو ایسا عمل کرے جس پر ہمارا امر نہیں، جو ہم سے ثابت نہیں، وہ مردود ہے۔ تو یہ قاعدہ دین اور دنیا میں ایک تفریق کا، کہ دنیاوی امور میں اصل اباحت ہے، کھاؤ پیو، لیکن جس سے شریعت روک دے وہ چھوڑ دو۔ اور دینی امور میں اصل چیز اثبات ہے، اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا جب تک وہ کتاب و سنت سے ثابت نہ۔ تو جو حدیث امام مقدسی لائے ہیں، اسے علماء نے دین کے قواعد میں سے ایک قاعدہ قرار دیا ہے، اور بعض علماء نے جوامع الکلم میں اس کو شمار کی، جوامع الکلم میں، کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں کچھ جملوں میں بڑے مسائل واضح فرمائے ہیں۔ آپ کا فرمان بھی ہے کہ اعطیت
جوامع الکلم و موانع ہو، کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے، یہ صلاحیت دی گئی کہ ایک جملہ بول کر جنت کا پورا پروگرام سمجھا سکتا ہوں، ایک جملہ بول کر پورا ایک نظام، اقتصادی نظام، شرعی نظام ایک جملے میں واضح کر سکتا ہوں۔ اس کی مثال بھی ایک حدیث ہے نا، ایک شخص آیا اور کہا کہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، مجھے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں ایک ہی بات بتائیے، دو باتیں نہ ہوں، ایک ہی بات، اور بات ایسی ہو کہ میں کامیاب ہو جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں، اور یہ نہ ہو کہ ایک ہی جملہ تو ہو مگر اتنا مغلق ہو کہ میں سمجھ ہی نہ سکوں، اتنا واضح ہو کہ آپ کے بعد اس جملے کے بارے میں کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ ایک سوال اس کا کئی شرائط کے ساتھ مقید، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دی تھی، آپ کا ہر قول قول فصل ہوتا ہے، جامع بات کرنے والے، فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ تیرے سوال کا جواب، بس یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ کو مان لی، بس۔ اب اس جملے کی شرح میں اتنی موٹی کتاب تیار ہو سکتی، اللہ کو مان لی، اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہے اور اس کی توحید کو نہ مانے تو اللہ کو مانا، اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہے اور اس کی اسماء و صفات کو نہ مانے اللہ کو مانا، اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ ہے اور اس کے رسول کو نہ مانے اللہ تعالیٰ کو مانا، اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ ہے اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے اللہ تعالیٰ کو مانا، اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ ہے اور اس کی فرض کی ہوئی نماز نہ پڑھے اللہ تعالیٰ کو مانا، بس ایک ہی جملہ پورے دین کی شرح ہے۔ تو یہ پیارے پیغمبر کی خاصیت اور آپ کی صلاحیت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ تو فرماتے ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعِهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ، نعمان بشیر نے اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں پر رکھی، یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان دو کانوں سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی۔ کیا فرما رہا ہے کہ ان الحلال بین، کہ حلال بھی واضح ہے، وان الحرام بین، اور حرام بھی واضح، باعتبار دلائل کے جو امور حلال ہیں وہ بھی بڑے صریح ہیں، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، صریح ہیں، بالکل واضح، اور جو امور حرام ہیں وہ بھی واضح ہیں، لا تقربوا الزنا، واضح ہیں وہ بھی، لیکن وہ بینہما امور مشتبہات، حلال و حرام کے مابین کچھ اور امور ہیں جو کہ مشتبہ ہیں، جو کہ واضح نہیں، مشتبہات کا معنی جو واضح نہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، انہیں زیادہ لوگ جانتے بھی نہیں، بہت سے لوگ اس کی معرفت سے قاصر ہیں، ایسے بہت سے امور وہ مشتبہ ہیں، واضح نہیں ہیں۔ واضح کیوں نہیں ہے؟ یا تو ان کا حکم واضح نہیں ہو رہا باعتبار دلائل کے، اور یا پھر ایک انسان کی نظر اتنی قاصر ہے کہ وہ معاملے کی جو ایک حقیقت ہے اس تک نہیں پہنچ پا رہا۔ لیکن دین میں ہر چیز واضح ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ علماء سے رابطہ ہو۔ وہ شخص خسارے میں رہتا ہے جو علماء سے کٹ کر رہے، جس میں کبر ہو کہ میں پیسے والا ہوں، کتابیں خرید کے اپنا گھر بیٹھوں گا پڑھوں گا، علماء سے ملنے کی، ان کے دروس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ سخت گھاٹے میں ہے یہ شخص، کیونکہ علم کا مصدر کتابیں نہیں ہیں، علم کا منبع علماء کرام۔ نبی علیہ السلام نے جو قیامت کی علامت بیان کی وہ یہ نہیں کہ کتابیں ختم ہو جائیں گی، یہ کتابیں ہوں گی، لائبریریاں ہوں گی، آپ کے یہ کیمرے اور سی ڈیز سب ہوں گی، کمپیوٹر ہوں گے، ڈسکیں ہوں گی، لیکن ولیکن یذهب العلم بذهاب العلماء، علماء نہیں، علماء چلے جائیں، یعنی علماء مصدر ہیں علم کا۔ تو یہ امور مشتبہات ہیں، ان کی وضاحت ضروری،
تو پھر آپ علماء سے رابطہ رکھیں تاکہ مشتبہ امور کا حل آپ کے سامنے آئے. اور دین اسلام میں کوئی چیز مشتبہ نہیں. اب بات پر مشتبہ ہو سکتی، لیکن جب آپ علماء سے رابطہ رکھیں گے، ان سے پوچھتے رہیں گے، مسائل معلوم کرتے رہیں گے، تو آپ کے سامنے سب کچھ واضح ہو جائے گا. پیارے پیغمبر فرمان ہے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، کہ میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، بالکل روشن، ہر چیز واضح، عقیدہ، حکم، معاملات، حلال و حرام، ہر چیز واضح، اتنی واضح کہ لیلھا ونہارھا سواء، اس کی رات اور دن برابر. میرے اس دین میں رات کا کوئی تصور ہی نہیں، دن ہی دن ہے. تو سورج کے لیے رات ہے، دین کے لیے رات نہیں، ہر چیز واضح. فرمایا فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شخص شبہات سے بچے گا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کے لیے برات حاصل کر لے گا، برات حاصل کر لے گا شبہات سے بچ کر. یعنی ایک معاملہ اس کے سامنے شبہ کا باعث ہے، مشتبہ ہے، اور وہ اس سے اجتناب کرتا ہے تاکہ کہ میں علماء سے پوچھ لوں، اور میرے سامنے حلال واضح. مثال کے طور پہ کوئی کاروبار ہے، مشتبہ ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، تو اختیار نہ کرے، بچ جائے اس سے. کوئی حلال مقصد اختیار کر لے، اور اگر ضروری ہے تو جب علماء سے ملاقات ہو، رابطہ ہو، تو ان سے ڈسکس کرے تاکہ معاملہ واضح ہو جائے. جو نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال رہی اسے چھوڑ دو، اور جو چیز یقینی اس کو اختیار کر لو. تو اگر شبہات سے بچو گے تو استبرأ لدینہ وعرضہ، تمہارا دین بھی محفوظ ہو جائے گا، اور یہ احتیاط کا تقاضا ہے، اور عزت بھی. دین کے محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا دین عافیت میں آ جائے گا اور قابل قبول ہوگا. اور عزت کے محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے کہ لوگ بھی تم سے مطمئن ہوں گے اور تمہاری عزت کو خراب نہیں کریں گے، روندے گے نہیں کہ فلاں شخص دیکھو کیا کاروبار کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے. اگر مشتبہ امور کو اختیار کرے تو اس میں عزت کو بھی خطرہ ہے اور دین کو بھی. اور اگر مشتبہات سے بچ جائے اور جو واضح ہے دین میں، حلال واضح ہے، اسے اختیار کر لے، تو یہ عافیت کا راستہ ہے اور یہ احتیاط کا راستہ. فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شخص شبہات میں پڑ جائے وہ حرام میں پڑ جائے گا. یعنی آج وہ شبہات میں قدم رکھتا ہے، اس قدر شبہات اختیار کرتا ہے، جو حرام امور ہیں اس میں جو ورع کا پہلو مفقود ہو جاتا، ختم ہو جاتا، اور شبہات میں پڑھتے پڑھتے اتنا آگے بڑھے گا کہ حرام میں داخل ہو جائے گا، حرام میں داخل ہو جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال سے واضح کیا، کالراعی یرعی حوض الحمار، کہ ایک چرواہا اپنے جانور کو چراتا ہے بالکل اپنے کھیت کے بارڈر پہ، جہاں اس کے کھیت کی حد ہے اور پھر اس کے پڑوسی کا کھیت ہے، چھوڑتا اپنے کھیت میں اپنے جانور کو چرنے کے لیے، لیکن ساتھ ہی پڑوسی کا کھیت، اب وہ چھوڑ کے چلا گیا. اب جانور ہے، وہ ہو سکتا ہے چرتے چرتے پڑوسی کے کھیت میں داخل ہو جائے، جو کہ حرام ہے. یہ ایک امر ہے شک و شبہ والا، آپ وہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ جانور حد کو کراس کر کے پڑوسی کے کھیت میں داخل ہو سکتا ہے، اور پڑوسی کے کھیت کو چرنا حرام ہوگا. تو آپ ایسا کام کریں جو شک و شبہ سے بالا تر ہو، اپنے جانور کو وہاں چھوڑیں کہ پڑوسی کے کھیت میں داخل ہونے کا امکان ہی نہ ہو. اور اگر وہاں آپ نے چھوڑنا ہے تو پھر چھوڑ کر جائیں نہ، بلکہ نگرانی کریں تاکہ جو ایک مشتبہ امر ہے اس سے آپ بچ سکیں. اور جانور اگر پڑوسی کے کھیت میں داخل ہو گیا تو آپ کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، لوگ آپ پر تنقید کریں گے، کیچڑ اچھالیں گے کہ فلاں شخص کو حلال و حرام کی تمیز نہیں، اور اس کا جانور پڑوسی کے کھیت میں کھا رہا تھا.
اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی آپ کا دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس جانور کو جس کو آپ نے جان بوجھ کے ایسے مقام پر چھوڑا جہاں حرام میں داخل ہونے کا امکان ہے، تو اس میں آپ خود ملوث ہو گئے۔ اب جانور کے تعلق سے جو چیز آپ کو حاصل ہوگی، اس کا دودھ آپ پئیں گے، اس میں حرام کی آمیزش، اس کا گوشت آپ کھائیں گے، اس میں حرام کی آمیزش۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشتبہ امر کو، کہ انسان ایک مشتبہ امر کو اختیار کر کے کس طرح حرام میں داخل ہوتا ہے، اس بڑی عظیم مثال سے واضح کیا۔ تو فرمایا کہ کالراعی یرعی حول الحمى، مشتبہ امر میں داخل ہو کر حرام میں داخل ہونے والا، اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو اپنے جانور کو اپنے کھیت کی آخری حد پہ چرتا چھوڑ جائے۔ یوشک ان یرتع فیہ، ہو سکتا ہے کہ وہ چرنے لگ جائے دوسرے کھیت میں، اس کے پڑوسی کے کھیت میں۔ الا وان لکل ملک حمى، خبردار ہر بادشاہ کی ایک حد ہوتی، اس کی سلطنت کی اور اس کی مملکت کی۔ الا وان حمى اللہ محارم، اللہ تعالیٰ کی بھی ایک حد ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی حدود قائم کر رکھی اپنی شریعت کی اور دین کی، اور اللہ کی حد اس کے محارم ہے، اس کے حرام کردہ امور، جن سے اللہ نے حرام کیا وہ اللہ کی حد ہے۔ تم لوگ اطاعت میں رہو، اطاعت میں رہو، اور چاروں طرف جو امور محرم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے۔ اگر اطاعت سے کرتے کرتے آگے بڑھو گے اور حرام میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی حد کو تم نے پامال کر دیا، اور یہ معاملہ دین اور عزت دونوں کے لیے خطرناک ہوگا۔ اور ایک شخص حلال ہی میں رہے تو اس کے لیے عافیت ہے، حرام میں داخل ہوگا تو انتہائی وہ نقصان پائے گا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ان العبد یغار وان اللہ یغار، بندے کو بھی غیرت آتی اور اللہ کو بھی غیرت آتی۔ آپ سوچیں کہ دونوں غیرتوں کو اکٹھا ذکر کیا گیا، بندے کو بھی غیرت آتی اور اللہ کو بھی غیرت آتی۔ تو بندے کی صفات اور اللہ کی صفات میں فرق نہیں۔ اگر میں کہوں بندہ بھی سنتا ہے اور اللہ بھی سنتا ہے، کتنا فرق ہے؟ بندہ بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، کتنا فرق ہے؟ یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء وفی لیلۃ الظلماء، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور اس کا سننا۔ رات کی تاریکی اور سیاہ رنگ کا پہاڑ، اس کی سیاہ رنگ کی تہ کے اندر سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو، اللہ اپنے عرش پہ اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سن بھی رہا ہوتا ہے۔ اور بندہ کیسا سنتا، کیسا دیکھتا؟ اس طرح دو غیرتیں اکٹھی ذکر ہوئی، بندے کو بھی غیرت آتی اور اللہ کو بھی غیرت آتی۔ وہ ایک حدیث میں ایک صحابی نے سوال کیا کہ ایک شخص اپنے گھر میں جائے اور دیکھے کوئی غیر شخص اجنبی اس کے گھر میں داخل ہو چکے اور اس کی عزت سے کھیلنا چاہ رہے، تو کیا کرو گے؟ تو سعد ابن عبادہ نے کہا کہ میں اس شخص کو تلوار کی دھار سے مار دوں، سر کاٹ کے وہ پھینکوں گا۔ فرمایا کہ انظروا الی غیرت سعد، ذرا سعد کی غیرت دیکھو، سعد کی غیرت میں آ کر قتل کر رہا، قتل کرنے سے گریز نہیں کر رہا۔ وانا اغیر من سعد، فرمایا کہ میں سعد سے بڑا باغیرت ہوں، اور واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بڑا باغیرت۔ تو کیا اس کی غیرت کا تقاضا ہو؟ فرمایا کہ اللہ کو بھی غیرت آتی، بندے کو بھی غیرت آتی، اور اللہ کو غیرت کب آتی؟ وغیرت اللہ تعالی ان یأتی العبد ما حرم علیہ رب، اللہ کو غیرت تب آتی جب بندہ ایسا کام کرے جو اللہ نے حرام کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے محارم، تو یہ حدیث بڑی ہی قابل غور۔ جب حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ہم حلال کو اختیار کریں، حرام سے اجتناب کریں اور مشتبہ امور سے بچیں، کیونکہ مشتبہ امور بھی جو ہیں بندے کے ورع اور تقوی کو کم کرتے ہیں اور حرام میں داخل ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور حرام میں بندہ داخل ہوا تو کیا ہے؟ وہ اللہ کی غیرت کو دلکارے گا۔ جتنا بڑا حرام ہوگا اتنا زیادہ اللہ کی غیرت کو دلکار، اور سب سے بڑا حرامہ جو ہے وہ شرک ہے۔
اس لیے مشرک سب سے زیادہ اللہ کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے اور دلکارتا ہے. اور آخر میں فرمایا کہ الا وان فی الجسد لمضغۃ، کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا، ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا درست ہے تو سارا جسم درست ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ ٹکڑا فاسد ہے تو سارا جسم فاسد ہے. الا وہی القلب، وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے. اس کا کیا معنی؟ دل اگر درست ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ درست ہے، اور دل اگر فاسد ہے تو ہر چیز فاسد. اس کا معنی یہ ہے کہ دل جو ہے وہ انسان کے اعضاء میں سب سے اشرف عضو ہے، بلکہ سارے اعضاء کا رئیس دل ہے، اور یہ سارے اعضاء کو احکام جاری کرنے والا دل ہے. کان کو حکم کون جاری کرتا ہے کہ فلاں چیز سنو؟ دل. آنکھوں کو حکم کون دیتا ہے کہ فلاں چیز دیکھو؟ دل. یہ اگر درست ہے تو احکام بھی درست آئیں گے، سارے اعضاء درست ہوں گے. یہ اگر فاسد ہے تو احکام بھی فاسد آئیں گے، اور سارے احکام بھی فاسد ہوں گے، اور یہ اعضاء کی خرابی. اگر دل میں تقوی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے التقوی ہا ہونا، بڑی حکیمانہ یہ آپ کا فرمان کہ تقوی یہاں ہے، اور 3 بار فرمایا تقوی یہاں. یہاں اگر تقوی ہوگا تو اس کے سارے احکام تقوی پر قائم ہوں گے. پھر آنکھوں کو، کانوں کو، اور جناب ہاتھوں کو، پاؤں کو، شرمگاہ کو جو احکام جاری ہوں گے وہ تقوی کی اساس پر ہوں گے. اور اگر یہاں فساد ہے تو پھر جو احکام جاری ہوں گے وہ گناہوں پر مبنی ہوں گے اور تقوی کے منافی ہوں گے. اس لیے ایک مکلف سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر، سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح پر توجہ دے. التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے. جی